جب ہمیں کسی چیز کی پیشکش کی جائے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ آئے۔ آج خدا کا کلام بھی آپ کو بتانا چاہتا ہے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے بارے میں، جو بہت زیادہ ہے، جو آپ لے سکتے ہیں۔ کس طرح سے اس کی قدرت کا تجربہ کریں گے آپ؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے افسیوں 3 باب اور اس کی 20 آیت، جس میں یہ لکھا ہے: اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی یہاں پہ قدرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں میں جو کوشش کرتے ہیں، ہم خدا اور اس کی کلیسیا کو خوش کر سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ زبورات 3 اور 4 میں آپ اس چیز کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ جو کچھ خدا آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ کے تمام بڑے بڑے منصوبے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ترسیس کے رہنے والے ساؤل نے خدا کو متاثر کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوئے تھے، اور اس نے دیگر آدمیوں سے کہیں زیادہ محنت کی، مگر اس کی زندگی کے لیے خدا کی مرضی کے مقابلے میں یہ سب کوڑا کرکٹ تھا۔ فلپیوں 3 باب اور 7 اور 8 آیت میں آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے خود ہی اپنے منصوبوں کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کوئی مشکل یا بڑا شاندار کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کام کو کرنے کے لیے اپنی ساری قوت لگا رہے ہیں، اس لیے خدا کو ہم سے خوش ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں خدا کی مرضی کی مکمل تسلی نہ ہو، اس وقت تک ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں یا خدا ہمارے ذریعے سے کیا کر سکتا ہے۔ ہمیں خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ خدا کی قوت ہماری محدود جو تصورات ہیں اس سے بہت آگے ہے۔ ہمیں اپنے ایجنڈے کو ترک کر دینا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ ہمیں اپنی سوچوں سے کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کتنی بھی اچھی ہوں مگر محدود ہیں۔ جب ہم خدا کی ہدایت پر چلتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، ایسے بڑے کام جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں خدا کی بجائے کسی اور کی رہنمائی پر بھروسہ رکھیں؟ آج خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا آج آپ کو یہ بات سکھا رہا ہے اپنے کلام کے ذریعہ سے کہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے، تاکہ وہ آپ کی زندگی کو اپنی مرضی سے چلا سکے۔ جب تک مٹی کمہار کے ہاتھوں میں نہیں جاتی، تب تک اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، اور کسی کو وہ اس طرح سے پسند نہیں آتی جس طرح سے جب وہ خود کو کمہار کے ہاتھوں میں دیتی ہے تو کمہار اس کی خوبصورت شکل بناتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعہ سے، اور پھر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آج آپ خود کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں گے تو وہ آپ کو خوبصورت برتن بنائے گا جو دوسروں کے کام آئے۔ خالی مٹی جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آتی، اور جب وہ کسی برتن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو بتھیرے اس برتن کو استعمال کرتے ہیں خرید کے، اور وہ برتن پھر بہت سے لوگوں کے کام آتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے تو خدا آپ کو ایک خوبصورت برتن بنائے گا جو دوسروں کے کام آئے اور جس سے کمہار خوش ہو۔ کیا آپ اس خوبصورتی کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو خدا سے کہیں کہ خداوند، میں اپنی زندگی کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، میں مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تاکہ تو مجھے استعمال کرے۔ جو تو میری زندگی سے چاہتا ہے میں وہ کر سکوں۔ میرے منصوبے نہیں بلکہ تیرے منصوبے میری زندگی میں پورے ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پہ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں گے، تبھی وہ اپنی مرضی سے آپ کو خوبصورتی میں تبدیل کرے گا۔ جب تک مٹی کمہار کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو نہیں سونپتی، تب تک کمہار اس کو کوئی شیپ نہیں دے سکتا۔ اگر مٹی کہے کہ میں نے اپنی مرضی کا برتن بننا ہے تو پھر کمہار اس میں نہیں کچھ بھی کر سکتا، لیکن اس میں خوبصورتی تب آئے گی جب کمہار اس کو شیپ دے گا۔ خدا آج آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دیں گے تو وہ آپ کو خوبصورت برتن بنائے گا۔ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں تو ضرور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے لیے دعا کریں اور خدا سے کہیں، خداوند، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے استعمال کر، تیرے ارادے جو میری زندگی کے لیے ہیں ان کو پورا کر، تاکہ میں نہ صرف خود کے لیے، دوسروں کے لیے بھی میں برکت کا باعث ٹھہر سکوں۔
سو خدا آج آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ اگر آج خدا کے کلام نے آپ کے دل کو چھوا ہے سو ضرور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس برکت کو پا سکیں اور آپ بھی اس برکت کا حصہ بن سکیں دوسروں کے لیے۔ سو ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ خدا کا کلام بڑھے، پھیلے اور ترقی کرے۔ جس طرح سے ہم اور بھی بہت سی ویڈیوز پورے دن میں شیئر کرتے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام کی ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی۔ جب کوئی دوسرا مسیح کے پاس آئے گا سو اس کی برکت آپ بھی پائیں گے۔ سو میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، اور اب آپ کا کام ہے اس چینل کو سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے اس ویڈیو کو، اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا۔ سو اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے آپ کو بھی استعمال کریں۔ آمین۔